نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ کو دیکھ لیجئے پھر تفسیر کرتے ہیں. یا بنی، یا کا مطلب ہے اے. بنی اصل میں ابن سے ہے، بیٹے کے معنوں میں، اور اسرائیل عربی میں عبداللہ کا ہم معنی ہے. عبداللہ، اسرا بندہ، ایل اللہ، اللہ کا بندہ. بنی بیٹے اسرائیل کے. اسرائیل اصل میں نام ہے یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں حضرت سارہ، ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. تو بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب کے بیٹوں کی اولاد ہے. یہ 12 بیٹے تھے، اور یہ جو بنی ہے یہ اصل میں بنین تھا. بنین ابن کی جمع ہے بنین. تو نون اڑ گیا اس کا مضاف ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس کو بنی اسرائیل پڑھا گیا. اذکرو، ذکر، یاد کرنا. یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے. نسیان کے مقابلے میں نسیان کیا ہوتا ہے؟ بھول جانا، اور ذکر یاد کرنا، محفوظ رکھنا. نعمتی، نعمت، خوشحالی، فضل، کرم، عطا، فیض، احسان، نوازش، انعام. ان سب معنوں میں نعمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نعمتی، یہ میری طرف اشارہ ہے. اللتی، انعمت، وہی نعمت جو ہے فعل میں آ گئی. علیکم، واوفو، وفا کرنا، پورا کرنا، کسی کو پورا پورا دینا. بعہدی، عہد. آپ دیکھیں کہ عربی میں مختلف الفاظ وعدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک تو وعدہ ہی ہے، ایک عہد ہوتا ہے، ایک اور آپ نے پڑھا میثاق، اور اسی طرح ایک عقد بھی ہوتا ہے، وہ آگے آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا جو ہے کسی بات کی امید دلانا، کسی سے وعدہ کرنا، کسی کو کسی چیز کی امید دلانا. اور وعید بھی اسی سے ہے. وعید ایسا وعدہ جو شر پر مبنی ہو، جسے دھمکی کہہ سکتے ہیں آپ، ڈرانا. وعید یعنی وعد کسی بات کی امید دلانا، اور وعید اچھی چیز کی امید نہیں بلکہ بری چیز کی امید دلانا، دھمکی دینا. عہد، عہد عین ہے دال، کسی چیز کی پہم نگہداشت اور خبرگیری کرنا، اقرار کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، پورا کرنا. عہد بمانے وفا، ذمہ، دوستی، ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی میرا اس سے عہد ہے، یعنی میری اس سے دوستی ہے، اس معنی میں بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. میثاق، عہد کو جب تحریر یا تکرار سے مضبوط تر بنا دیا جائے، یعنی زیادہ پختگی ہے اس میں، زیادہ پکا ہونا. وعدے اور عہد سے زیادہ میثاق. اور عقد میثاق سے بھی زیادہ مضبوط ہونا. اسی لیے نکاح کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اسے عقدۃ النکاح کہتے ہیں، عقد نکاح، یعنی بہت ہی پکی گرا. اوفو بعہدی، تو عہد ایک طرح سے درمیان میں آ جاتا ہے. اوفی بعہدکم، اوفی وہی وفا سے ہے.
وَإِيَّايَ، یہ پہلے آپ نے پڑھا تھا نا إِيَّاكَ، وہی چیز ہے إِيَّايَ، صرف میری. فَارْهَبُونِي، رے ہے بے، رہب، رہبا ایسا خوف جس میں اضطراب اور احتیاط دونوں شامل ہو. ایسا خوف جس میں اضطراب اور احتیاط دونوں شامل ہو. جیسے راہب، تو راہب کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے. ان کے دلوں میں ایک بے چینی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی احتیاط بھی ہوتی ہے کہ ہم کو غلط کام نہ کر رہے ہوں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، مصدق تصدیق کرنے والا، صاد دال قاف، صدق سچا نا. لما معکم، مع اور کم دو چیزوں کا جمع ہے نا یہ مجموعہ. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ. اولا، اول کس کو کہتے ہیں؟ جماعت اول. کافرن، بہ. ولا تشترو، تشترو کیا ہے؟ خرید و فروخت دونوں کے لیے. بے آیاتی، میری آیات. آیت کی جمع آیات. آیات کس کی جمع ہے؟ آیت. یہ جیسے قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے. سمنن، سمن کہتے ہیں پیسے، قیمت. قلیلن، تھوڑے سے. سمینہ لفظ جو ہوتا ہے نا قیمتی، قیمت والی. وَإِيَّايَ، اور مجھی سے. فَاتَّقُونِ، پس ڈرو مجھ سے. وَلَا تَلْبِسُوا، لام بے سین، لبس. لبس لباس بھی اسی سے ہے. لباس کس لیے پہنتے ہیں آپ؟ ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے اپنے آپ کو. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اس کا معنی نہ سمجھتے ہوں، لیکن اصل معنی اس کا لباسا ہوتا ہے ڈھانپنا، چھپانا. معلوم نہیں پھر اس کو لباس کیوں کہتے ہیں. الحق، حق حق ہے، حقیقت. بالباطل، باطل کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. وَتَكْتُمُوا، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. کیا روٹ ہے؟ کاف تا میم قتم. الحق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تعلمون میں کیا ہے؟ عین لام میم، علم، اور تم جانتے ہو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا، رے کاف عین، رکع. رکع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. یہ جو رکعت ہماری ہوتی ہے نا اسی سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رکوع نہ ہو تو رکعت نہیں ہوتی. مع الراکعین، راکع کی جمع ہے راکعین، رکوع کرنے والے. اتأمرون، تأمرون، الف میم رے، امر. امر کہتے ہیں حکم کو. کیا تم حکم دیتے ہو؟ الناس، الناس لوگ. بالبر، بر کہتے ہیں نیکی کو. وتنسون، نسیان سے بھول جانا، اور تم بھول جاتے ہو. انفسکم، اپنے آپ کو. وانتم، اور تم. تتلون، تلاوت سے. تلا یتلو، تلاوت. الکتاب، الکتاب سے مراد یہاں کون سی کتاب ہے؟ خاص کتاب. وہ دیکھیں گے آگے تفسیر میں کہ خاص کون سی. پھر افلا تعقلون، تعقلون میں کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عقل، عین قاف لام، تعقلون. واستعینوا، اور مدد مانگو. یہ لفظ پیچھے گزرا کیا؟ ایاک نستعین، شابش. بالصبر، صبر اردو میں استعمال ہوتا ہے. والصلاۃ، وا اور. انہا لکبیرۃن، کبیرۃن میں کیا ہے؟ کبیر کی مؤنث ہے کبیرۃن. الا مگر. علی الخاشعین، خاشع کی جمع خاشعین. خ شین عین، خشع خشوع. الذین، وہ لوگ. یظنون، زوئے نون نون، زن. زن عربی میں ازداد میں سے ہے. گمان اور یقین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے.
گمان اور یقین دونوں کے لیے. یظنون انہم ملاقو ملاقات سے ہے, ربہم وانہم الیہ راجعون یہ کس سے ہے؟ رجوع سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم. یہ فضلتو میں کیا چھپا بیٹھا ہے؟ شابش, فضل, فضیلت. علی العالمین عالم کی جمع. واتقوا یوما لا تجزی میں کیا ہے؟ جزا. شاب, جزا کہتے ہیں عربی زبان میں بدلے کو, اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے, اسی لیے وہ کہا جاتا ہے جزاک اللہ خیرن. اگر خالی کہا جائے نا جزاک اللہ تو نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس بات کی جزا دے رہے ہیں اس کو. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے عرب لوگ کبھی صرف جزاک اللہ نہیں کہتے. یہ ہم صرف اردو والے جو ان کا محاورہ لیتے ہیں پھر آدھا لے لیتے ہیں. تو جب کسی کو دعا دینی ہو تو اصل میں جزاک اللہ خیرن کا لفظ جو ہے اس کی تکمیل کرتا ہے. ورنہ جزا سزا کے معنوں میں بھی ہے عربی میں. ٹھیک ہے. لا تجزی نہ جزا دے سکے گا, نہ بدلہ دے گا, نہ کام آئے گا. نفس ان نفس شیئا ولا یقبل. اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ یقبل, قبول, قاف بے لام قبل. منہا شفاعت, شین فے عین شفا, دو چیزوں کو ملانا. ولا اور نہ, شفا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری سے ملا کے مضبوط کرنا. تو جو صفات ہوتی ہے وہ بھی, ایک شخص کوئی بات کر رہا ہے, اس کی بات کمزور ہے, دوسرا بیچ میں بول کے کہتا بھی کر دو اس کا کام, تو کیا ہوا؟ مضبوط ہو گئی اس کا پوائنٹ آف ویو. اب یہ جو نا وطر, ایک ہوتا ہے وطر سنگولر یعنی ایک ایون نمبر, اور آڈ کے لیے شفع استعمال ہوتا ہے. سورۃ الفجر میں آتا ہے والشفع والوتر نہیں وتر. ولا یؤخذ اخذ منہا عدل, عدل کہتے ہیں عوض, بدلہ, معاوضہ, انصاف, برابر, فدیہ, سب معنوں میں. ولا ہم ینصرون کو پہچانے کیا ہے؟ یہ نصر, نون سواد رے, نصر. ٹھیک ہے نا. بس اصل میں روٹ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ورڈ کو پہچاننا ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے. وہ صرف ایسا کہ بھید بدل کے بیٹھا ہوتا ہے لفظ. جب آپ کو کلو مل جاتا ہے نا تو آپ اس کو پا لیتے ہیں فوراً کہ اصل میں یہ یوں ہے. اس سے آپ کو ترجمہ رٹنا نہیں پڑے گا, بلکہ آپ سینس استعمال کرتے ہوئے آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی.